اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی جو کہ دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹی سی لگیں گی، لیکن جب آپ ان کو کریں گے تو آپ کو ان کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کریم آ رہا ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائے، اور ہماری اس مہینے میں جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ان کا بڑا بڑا اجر ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس مہینے میں چھوٹے سے کام جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ یہ کریں گے تو یقیناً آپ کا یہ مہینہ بہت ہی اچھا گزرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ کوشش تو کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نیک کام کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں اور اپنی عبادت کریں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چھوٹے سے کام کریں، جیسا کہ اگر آپ کے رزق میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے تجارت کریں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس نہ رزق نہیں ہے، رزق کی کمی کی شکایت کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے اسے کہا کہ میں کیوں نہ تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے تو اللہ سے تجارت کر لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تجارت کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے اسے پھر بتایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ اگر تمہارے پاس مثال کے طور پہ 2 کھجور ہے تو اس میں ایک تم خود یوز کرو، ایک کسی اور کو دے دو۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا جو ہے وہ اللہ سے تجارت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا۔ اگر آپ اس کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ بدلے میں اس کو دگنا بلکہ 70 گنا زیادہ کر کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں تجارت کرنا یہ ہے کہ صدقہ دیں۔ اس صدقہ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کچھ مال ہو تو ہی آپ اس کو دیں۔ آپ 1 روپیہ بھی روزانہ کا نکال سکتے ہیں۔ آپ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ اس کے حساب سے نکال سکتے ہیں۔ اور دوسرا صدقہ دیتے وقت آپ پلیز اپنے عزیز و اقارب کو ضرور دیکھا کریں گے، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے حالات خراب ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بتائے، آپ کی کسی اور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بہن بھائیوں میں، اس کے قریبی رشتہ داروں میں اگر کسی کے حالات خراب ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، آپ پہلے ان کو دیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک باکس بنا لیں تو اس کے اندر آپ ڈیلی کا کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں اپنی استطاعت کے حساب سے، اور اس کو عید سے پہلے اپنے ان عزیز و اقارب کو پہنچا دیں یا دے دیں کسی طریقے سے، تاکہ ان کی انا بھی ہرٹ نہ ہو اور ان کے لیے عید بھی اچھے طریقے سے گزر جائے۔ تو آپ یقین مانیے اس کا آپ اپنی زندگی میں اثر دیکھیں گے، آپ کی وہ دعا قبول ہوگی جو کہ آپ نے جو مانگتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں مانگتے وہ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ سے تجارت کا مطلب تو پھر یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری چیزوں کی ذمہ داری پھر خود لے لیتا ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور ایک اور عمل جو کہ بیسیکلی دیکھا جائے تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ یقین مانے اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے آپ اپنی ہر جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناممکن چیز ہے وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پرندوں کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، اور ان کو پانی پلاتے کھانا ڈالتے وقت ان سے دعا کے لیے درخواست کریں کہ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے یہ بے زبان ہے، ہم تو زبان رکھتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کھانا دے، جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمیں وہ چاہیے تو ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ تو بے زبان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ایسی مخلوق جو کہ بے زبان ہے ان کے آپ خیال رکھیں گے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تو آپ جب ان کو کھانا ڈالیں یا انہیں پانی ڈالیں تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تو جب وہ آپ انہیں کہیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو دیکھیے گا وہ دعا کس قدر اور کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے میرے پاس واقعات ہیں کہ جن کو لا علاج بیماریاں تھیں اور انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کی لا علاج بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں اس عمل کی برکت سے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں، انہیں یہ بتائیں کہ آپ اس پاک مہینے میں، اس رحمتوں و برکتوں والے مہینے میں آپ روزانہ کی کوئی نہ کوئی دعا مانگیں جو آپ کو چاہیے۔
انہیں اس چیز کا طرف قائل کریں کہ وہ اللہ سے مانگے. اگر آپ چھوٹے ہوتے وہ اللہ سے مانگیں گے تو پھر ان کی یہ روٹین بن جائے گی. انہیں جب بھی کچھ چاہیے تو وہ اللہ سے مانگیں گے. اللہ سے مانگنا بچوں کو سکھانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، آپ کی نظر میں کہ یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا وسیلہ دیجیے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، اگر تیری نظر میں یہ نیکی ہے یا میں نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے واسطے میری یہ دعا قبول کر لیں، میری اس حاجت کو پورا کر. تو دیکھیے گا کہ وہ دعا کتنی جلدی آپ کو قبول ہوگی. آپ کو ایک مشہور واقعہ تو یاد ہوگا نا کہ 3 آدمی تھے، وہ کسی غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے نکلنے کے لیے کیا کیا؟ دعا کی. ہر ایک نے اپنا نیک عمل کا واسطہ دیا اللہ کو کہ میں نے ایسے کیا تو ان کی دعا قبول ہوئی. اسی طرح بالکل آپ بھی جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں یہ خرچ کیا تھا یا تیری راہ میں یہ میں نے نیکی کی تھی، تو اس نیکی کے واسطے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ قبول کر. تو یقین مانے میں نے اپنی بے شمار دعائیں ایسے قبول کروائی ہیں. تو آپ بھی ایسے کریں گے تو آپ بھی جو سمجھتے ہیں نا آپ کی ناممکن ہے، یہ اب پوری ہو ہی نہیں سکتی کسی طریقے سے، وہ اس دعا کو مانگیں تو پھر دیکھیں آپ کو وہ کیسے قبول ہوتی ہے. اور اپنے لیے تو سبھی مانگتے ہیں. اس رمضان عہد کریں کہ آپ دوسروں کے لیے مانگیں، اللہ سے بڑی دعائیں کریں. ایک دعا ہوتی ہے چھوٹی اور ایک دعا ہوتی ہے بڑی. چھوٹی دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. اور ایک یہ دعا ہوتی ہے کہ آپ پوری امت کے لیے مانگیں، آپ ان مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی، آپ جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی. آپ جب بڑی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا بلکہ اپنے میرے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جو بھی آپ مانگیں گے وہ بھی، اور جو نہیں مانگیں گے وہ سب کچھ آپ کو دے گا انشاءاللہ. مہینے میں اگر آپ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا دھیان رکھیں گے تو دیکھیے گا آپ کا یہ مہینہ، آپ پوری زندگی آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ میرا اس دفعہ کا رمضان جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی خوشیاں اور برکتیں لے کے آئے. یادگار رمضان آپ کا بنے گا انشاءاللہ. میری آج کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے ہوں گی. تو آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. تو پھر ملتی ہوں انشاءاللہ کسی نئے وظیفے کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ. اللہ